العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل الأيام بين عباده دولا وصير تصاريف الأقدار في أحوالهم مثلا، والصلاة والسلام على صاحب القرآن والفرقان أنار الله به الكون وبه الجهل انجلى، وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا خير جيل وأكرم صحب مشى على الثرى وإلى ذروة المجد والسؤدد ارتقى. أما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 56واں سبق ہے جو الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ کی ایک عبارت پر مشتمل ہے۔ علامہ شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اورنگزیب کے والد شاہ جہاں تاج محل اور اورنگزیب کے سریر مملکت تک پہنچنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں وَكَانَ لِشَاہ جہاں زَوْجَةٌ لَا نَظِيرَ لِحُسْنِهَا فِي الْحُسْنِ وَلَا مَثِيلَ لِحُبِّهِ إِيَّاهَا فِي الْحُبِّ ہی ممتاز محل فماتت۔ شاہ جہاں کی ایک بیوی تھی، دنیائے حسن میں اس کے حسن کی کوئی نظیر نہیں، اور شاہ جہاں کے اس کے ساتھ محبت کرنے کی دنیائے محبت میں کوئی مثال نہیں۔ وہ ممتاز محل ہے، وہ بیوی مر گئی۔ کانا کا اسم ہے زوجتن، اس کی جمع زوجات، بیوی، بغیر تا کے لفظ زوجن مذکر اور مؤنث یعنی شوہر اور بیوی ہر دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اصلاً جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ جوڑا مذکر ہو یا مؤنث، لیکن جب تا آ جائے تو پھر یہ تانیث کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ نظیر کی جمع نظرا، مثال، مانند۔ مثیل کی بھی جمع مثالہ آئے گی جس کے بھی یہی معنی ہے، مثال، مانند۔ ممتاز محل یہ شاہ جہاں کی بیوی کا نام ہے، جس کے نام پر آگے چل کے تاج محل کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ تو اس بیوی کا انتقال ہو گیا اور شاہ جہاں کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آگے لکھتے ہیں فَرَثَاهَا وَلَكِنْ لَا بِقَصِيدَةٍ مِّنَ الشِّعْرِ وَخَلَّدَهَا وَلَكِنْ لَا بِصُورَةٍ وَلَا تِمْثَالٍ۔ تو شاہ جہاں نے اس کا مرثیہ کہا، لیکن شعر کے کسی قصیدے کے ذریعے نہیں، اور اس کو یادگار بنایا، لیکن تصویر اور مجسمے کے ذریعے نہیں۔ رثا یرثی، رثاءً پہلے بھی گزرا، مرثیہ کہنا، میت کے محاسن بیان کرنا۔ عموماً مرثیہ اس قصیدے کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ خلد یخلد، تخلید باب تفعیل سے یادگار بنانا، ہمیشگی عطا کرنا، دوام بخشنا۔ تمثال کی جمع تماثیل، مجسمہ، اسٹیچو۔ لقد رثاها فخلدها بقطعة فنية من الرخام۔ شاہ جہاں نے اس کا مرثیہ کہا اور اس کو یادگار بنایا سنگ مرمر کے ایک فنی ٹکڑے کے ذریعے، یعنی کوئی قصیدہ نہیں کہا، کوئی شعر نہیں کہے، بلکہ سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر ایک فنی کام کروایا اور ایک عمارت بنا دی جس سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ تو قطعۃ کی جمع قطع، ٹکڑا، وفی الارض قطع متجاورات، فنیۃ فن کی طرف منسوب ہے جس پر کام کیا گیا ہو۔
جس پر فنکاری نقاشی وغیرہ کی گئی ہو۔ رخام سنگ مرمر کو کہا جاتا ہے۔ ما قال شاعر قصیدۃ اشعر منها، کسی شاعر نے اس سے زیادہ عمدہ اور بہترین قصیدہ نہیں کہا۔ اشعر شعارہ سے ہے، اس میں تفضیل شعر کی باریکیوں پر مشتمل، زیادہ گہرا، زیادہ عمدہ شعر والا قصیدہ نہیں کہا۔ ولا لحن موسیقی اغنیۃ اعذب منها، اور کسی گلوکار نے اس سے میٹھا گانا نہیں گایا۔ لحن تلحین ترنم سے گانا، موسیقی کی طرف منسوب ہے۔ طرب و غنا گانے کا فن جو وجد آفرین، وجد انگیز آلات پر دھن یا سر کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ تو گانے کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں، گانا باجا ہوتا ہے، اس کو موسیقی کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف منسوب ہے موسیقی، گلوکار، مغنی، گانا گانے والا۔ اغنیہ کی جمع اغانی، گانا، گیت۔ اعذب عذب یعذب عذوبۃ کے معنی میٹھا ہونا، تو اسی سے اعذب میٹھا، شیریں۔ تو کسی گلوکار نے اس سے زیادہ شیریں گانا نہیں گایا۔ ولا صور مصور لوحۃ اروع منها، اور کسی تصویر گر نے اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ شاندار تختی اور پلیٹ ڈیزائن نہیں کی۔ صورہ تصویر، نقشہ بنانا، ڈیزائن کرنا۔ لوحۃ کی جمع لوحات، تختی، پلیٹ، سینری پینٹنگ۔ تو ایسی تختی جس کے اوپر مناظر کو بنایا گیا ہو، منظر کشی کی گئی ہو، اس کو لوحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوں عام قسم کی تختی یا پلیٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے لوحۃ الاعلانات، نوٹس بورڈ، لوحۃ الالوان، کلر شیٹ۔ اروع راع یروع سے ہے، روعہ عمدگی کو کہا جاتا ہے، روعہ شاندار، عمدہ۔ فہی شعر وہی اغنیۃ وہی صورۃ، تو یہ شعر، گانا اور تصویر سب کچھ ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ شعر کا شعر، گانے کا گانا اور تصویر کی تصویر ہے۔ وہی اعظم تحفۃ فی فن العمران، یہ فن تعمیر کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ تحفۃ کی جمع تحف، تحفہ، ہدیہ، گفٹ۔ فن عمران فن تعمیر کو کہا جاتا ہے۔ عمران عمر یعمر سے مصدر ہے، آبادی، تعمیر، عمارت۔ تو فن عمران جس میں عمارتوں کے ڈیزائن، عمارتوں کو عمدہ اور شاندار تعمیر کرنے کا نقشہ تیار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جیسے انجینئر وغیرہ عمارتوں کے ڈیزائن بناتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، اس کو فن عمران سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کو اس فن کا واضح مانا جاتا ہے، تو علامۃ فن العمران و علامۃ الحضارات انہیں کہا جاتا ہے۔ اتحف، اتحاف تحفہ دینے کو کہا جاتا ہے۔ تو شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی یاد میں جو عمارت بنائی، تو وہ عمارت فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہیا تاج محل، یہ تاج محل ہے۔ هذا البناء العجیب الذي ادهش بجماله الدنيا وما زال يدهشها، وہ عمارت، وہ عجیب و غریب عمارت جس نے اپنی خوبصورتی سے دنیا کو دہشت میں ڈال دیا اور مسلسل ڈالے ہوئے ہے، مسلسل دہشت میں ڈالے ہوئے ہے۔ تاج محل اعراب حکائی ہوگا، جیسے کہ پہلے بھی بتلایا گیا تھا۔ بنا کی جمع ابنیہ، عمارت۔ ادہش، ادہاش، دہشت میں ڈال دینا، حیرت میں ڈال دینا۔ کسی بہت زیادہ خوبصورت اور کمال پر مبنی چیز کو دیکھ کر انسان پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو دہشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ والذی لان فیہ الرخام لہذہ الایدی العبقریہ، وہ عمارت جس میں
ان بے مثال ہاتھوں میں سنگ مرمر نرم پڑ گیا۔ لان فیہ رخام، جس میں سنگ مرمر نرم پڑ گیا۔ لان یلین لینا، نرم ہونا۔ رخام اس میں جنس کی طرح ہے، مطلقاً سنگ مرمر تھوڑے بہت سب پر، اور رخامتن مرمر کی کوئی ایک پلیٹ۔ عبقری بے مثال، غیر معمولی خوبیوں کا مالک۔ تو یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی چیز کے لیے بھی۔ رجل عبقری کہا جائے تو نادرہ روزگار شخصیت، بہت زیادہ کمال والی، غیر معمولی کمال کی حامل۔ نبی کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، لم ار عبقریا یفری فریہ، میں نے ایسا کوئی باکمال نہیں دیکھا جو ان جیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہو۔ دبیز غالچوں کو بھی عبقری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح العبقری الملہم، خدا داد صلاحیتوں کا مالک۔ القرار العبقری، انتہائی دانشمندانہ رائے یا بے مثال فیصلہ۔ اسی سے عبقریتن مصدر صناعی ہے، غیر معمولی کمال، لا ثانی صفت۔ تو جن لوگوں نے، جن معماروں نے تاج محل کو تعمیر کیا تو اتنی عمدگی اور حسن و خوبی سے تعمیر کیا، لگتا ہے کہ مرمر ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو گیا، جدھر چاہا ادھر موڑ کر ڈیزائن کر دیا۔ تو یہ تعبیر استعمال فرمائی، والذی لال فیہ الرخام لہذہ الایدی العبقریہ، وہ عمارت جس میں ان بے مثال، ان غیر معمولی خوبیوں والے ہاتھوں میں مرمر نرم پڑ گیا۔ فجعلت منہ اجمل بناء شید علی ظہر ہذہ الارض بلا خلاف، تو ان ہاتھوں نے ایک ایسی خوبصورت عمارت بنا ڈالی جو بغیر کسی اختلاف کے زمین کی پشت پر بلند کی جانے والی سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ شیدہ، شاد یشید شیدن، مضبوط کرنا، پختہ بنانا، بلند کرنا، پلاسٹر کرنا۔ تو شیدہ مجہول ہے، بنا کی صفت ہے۔ ظہر علی ہذہ الارض، زمین کی پشت، روئے زمین پر۔ اشاد یشید باصلہ کے ساتھ سراہنا، داد دینے کے معنی میں آتا ہے، اور اعلیٰ صلہ کے ساتھ اشاد اعلیٰ، بدنام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَنَقَشَتْهُ هَذَا النَّقْشَ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ قَطُّ نَقْشٌ فِي مِثْلِ دِقَّتِهِ وَفَنِّهِ وَسِحْرِهِ، اور ان ہاتھوں نے یہ بہترین نقشہ بنایا جیسا نقشہ اپنی باریکی، فنی کمال یا کمال ہنر اور سحر انگیزی میں پہلے کبھی نہیں جانا گیا، پہلے کبھی نہیں پہچانا گیا۔ نقش ینقش نقشن، نقشہ بنانا، ڈیزائن کرنا، رنگ بھرنا، رنگوں سے سجانا، پھول پتیاں بنانا، اسی سے نقاش، پینٹر کو کہا جاتا ہے۔ تو نقشتہ ھذا النقش، ان ہاتھوں نے یہ نقشہ بنایا، یہ بہترین عمارت بنائی۔ نقش کی جمع نقوش۔ لم یعرف قط نقش، یعرف کا نائب فاعل ہے۔ کبھی کوئی عمارت، کبھی کوئی نقشہ اس سے پہلے معلوم نہیں ہے، جانا نہیں گیا، تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ دقت باریکی کو کہا جاتا ہے، ہاتھ کی صفائی، عمدگی، اور فن تو جانتے ہو کمال ہنر۔ سحر جادوگری کو کہا جاتا ہے، یا سحر انگیزی، ایسی چیز جو انسان کے دل کو اپنی طرف موہ لے، گویا کہ اس نے اپنے حسن و جمال کا جادو چلا دیا ہے۔ تو بہت زیادہ عمدہ چیز کو اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ سحر حلال بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، هذا القبر الذي يأتي اليوم سیاح من اقصى امریکہ الى آکرا قرب دہلی لیشاہدوہ ویسمعوا قصتہ۔ یہ وہ قبر ہے جہاں آج امریکہ کے آخری کنارے سے چل کر دہلی کے قریب آگرہ
سیاح آتے ہیں اس کا مشاہدہ کرنے اور اس کا قصہ سننے۔ قبر کی جمع قبور، مدفن کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی قبر استعمال ہوتا ہے۔ سیاح پہلے بھی گزرا، سیر و تفریح کرنے والا۔ اقصا دور کا جو حصہ ہے، اقصا امریکہ کے آخری کنارے سے۔ آکرا یا آگرہ کا معرب ہے آگرہ۔ قربہ دہلی، تو قرب یہاں ظرف کے معنی میں ہے، دہلی کے قریب آگرہ آتا ہے یا آتے ہیں۔ لیشاہدو، اس قبر کو، اس عمارت کو دیکھنے اور اس کا جو قصہ ہے اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہی اعظم قصص الحب علی الاطلاق، اور یہ مطلق طور پر دنیا محبت کا سب سے عظیم قصہ ہے۔ تو محبت مجازی، عشق دنیاوی کا یہ سب سے عظیم قصہ ہے۔ علی الاطلاق مطلق طور پر، یعنی نسبتاً نہیں کہ اس کی بنسبت یہ، بلکہ بلا کسی نسبت کے، مطلقاً علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے، یہ سب سے عظیم قصہ ہے۔ لقد صدع موت هذه الزوجة الحبيبة الامبراطور العظیم، اس محبوب بیوی کی موت نے عظیم شہنشاہ کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صدع دل توڑ دینا، رنج میں ڈال دینا۔ صداع درد سر کو کہا جاتا ہے۔ الامبراطور العظیم، عظیم شہنشاہ، صدع کا مفعول بہ ہے۔ فزہد فی دنیاہ لأنہا کانت ہی دنیاہ، وحقر ملک الہند لأنہا کانت اعظم عندہ من ملک الہند، تو وہ اپنی دنیا سے بے رغبت ہو گیا، بیزار ہو گیا، اس لیے کہ وہی بیوی اس کی کل کائنات تھی، اور وہ ہندوستان کی بادشاہت کو حقیر سمجھنے لگا، اس لیے کہ وہ بیوی اس کے نزدیک ہندوستان کی بادشاہت سے بھی عظیم تر تھی۔ زہیدہ بے رغبت ہونا، زہیدہ فی صلہ کے ساتھ، بے رغبتی اختیار کرنا، بیزار ہو جانا۔ حقر تحقیر، حقیر سمجھنا۔ تو یہ عشق مجازی کا کرشمہ تھا کہ اتنی عظیم سلطنت اس کو ایک بیوی کے لیے بیکار چھوڑ دیا، مہمل چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعُدْ لَهُ عَرَبٌ بَعْدَهَا إِلَّا أَن يُمْلِصَ مِنْ حَاضِرِهِ وَيُوغِلَ بِذِكْرَيَاتِهِ فِي مَسَارِبِ الْمَاضِ، اور اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہی، کوئی تمنا باقی نہ رہی اس بیوی کے چلے جانے کے بعد، سوائے اس کے کہ وہ حال سے چھٹکارا پا کر اپنی یادوں کے ساتھ ماضی کی راہوں میں کھو جائے۔ حال سے چھٹکارا پا کر اپنے یادوں کے ساتھ ماضی کی راہوں میں کھو جائے۔ عرب حاجت کو کہا جاتا ہے۔ لم يعد له عرب، اس کی کوئی خواہش، اس کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ اسی سے معارب ہے، معرب ہے، خواہش، حاجت، ضرورت۔ یعود، عاد یعود سے ہے۔ لم يعد له عرب، اس کے لیے کوئی خواہش لوٹ کر نہیں آئی، یعنی کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ املس یملس، املاس چھٹکارا پا لینا، خلاصی حاصل کر لینا۔ حاضر حال کو کہا جاتا ہے، موجودہ وقت۔ اوغل، ایغال پہلے بھی گزرا، دور تک چلا جانا۔ ذکریات، ذکرہ کی جمع ہے، یاد۔ تو یوغل بذکریاتہ، اپنی یادوں کے ساتھ کھو گیا، دور چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ فی مسارب الماضی، مسرب کی جمع، مسارب، ماضی کی راہوں میں، ماضی کی یادوں میں چلا گیا۔ لیعیش بخیالہ معہا، تاکہ اپنے تصور میں اس کے ساتھ جیے۔ خیال، خال یخال سے ہے، خیال، تصور، تو تاکہ اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اس بیوی کے ساتھ جیے۔ یستروح ریاحا، اس کی خوشبو سونگے۔ استرواح، تشممہ، خوشبو سونگنا۔
اور ریہ خوشبو کو کہا جاتا ہے، نکہت مہک، بوئے خوش، ریاح اس کی خوشبو، اس کی نکہت، اس کی بوئے خوش، اچھی خوشبو۔ تو یستروح ریاح، تاکہ اس کی خوشبو سونگے، ویستجلی جمالہا، اور اس کے جمال کو، اس کی خوبصورتی کو نگاہوں کے سامنے لائے۔ استجلا استجلا، نگاہوں کے سامنے لانا، سوراخ لگانا، روشن کرنا۔ وَيَسْمَعُ خَفِيَّ نَجْوَاهَا، اور اس کی پوشیدہ گفتگو سنے، اس کی پوشیدہ سرگوشی سنے۔ خفی یخفا سے ہے پوشیدہ، نجوا نجا ینجو نجون و نجا نجون، سرگوشی کرنا، تو نجوا سرگوشی کو کہا جاتا ہے۔ واحد جمع سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں خفی اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل ہے النجوى الخفی، پوشیدہ سرگوشی۔ سرگوشی پوشیدہ ہی ہوتی ہے، لیکن مزید اس میں بالکل جس کی آہٹ ہلکی آواز بھی نہ ہو، خیالات اور تصور کی دنیا میں جس کو سوچا جائے اور سنا جائے۔ وَيُحِسُّ حَرَارَةَ أَنفَاسِهَا، اور اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرے، نفس کی جمع انفاس، سانس۔ ثم استحال حبه إياها حبا لهذا القبر الذي شاده، پھر بادشاہ کی اپنی زوجہ سے محبت اس قبر کی محبت کی طرف منتقل ہو گئی، بدل گئی، تبدیل ہو گئی، جسے اس نے پختہ کیا تھا۔ استحال یستحیل استحالتاً، بدل جانا، ایک حالت سے دوسری حالت یا دوسری صفت میں منتقل ہو جانا۔ تو حبہ ایہا، اس کی اپنی بیوی سے محبت، حباً لہذا القبر، اس قبر کی محبت کی طرف منتقل ہو گئی، یعنی اب اس کو قبر سے ہی محبت ہو گئی۔ فجن بہا جنوناً، تو بالکل دیوانہ ہو گیا، یہ مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، جنوناً مصدر ہے جو مفعول مطلق بن رہا ہے، تو بالکل پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ وصار یحس فی برودتہ حرارتہا، اور وہ اس قبر کی برودت میں، ٹھنڈک میں اس کی حرارت اور گرمی کو محسوس کرتا۔ وفی جمودہ خطراتہا، اور قبر کے جمود میں، قبر کے سکون میں اس کی کھٹک کو، اس کے خیال کو محسوس کرتا۔ جمود باب نصر سے ہے۔ خطرتن کی جمع خطرات، کھٹک، آہٹ، خیال۔ وفی صمتہ حدیثہا، اور اس قبر کی خاموشی میں اس کی گفتگو کو محسوس کرتا۔ تو یہی حال ہوتا ہے مجازی عاشقوں کا، نامراد عاشقوں کا، کہ اسی میں کھو جاتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کی عظیم نعمت مٹی کے ان گھروندوں پر اور مٹی کی ان شکلوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عشق حقیقی نصیب فرمائے، عشق مجازی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.